نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے طالب خان چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے طالب خان ٹائپ کریں اور چینل رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، رحمت والی گھڑیاں، یہ رات اور دن سب حضرات کو مبارک ہو۔ پروردگار عالم نے کتنی بڑی کریمی فرمائی، کتنی بڑی عطا اور بندہ نوازی فرمائی کہ ہم لوگوں کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ فرمایا لوگوں، 11 مہینے کے گناہوں کو بخشوانے کا وقت آ گیا۔ عمر بھر کی روح سیاہی کو دھونے کا وقت آ گیا۔ ساری عمر کی غلط کاری اور بد کرداری کے واسطے توبہ کرنے اور ندامت کے آنسو بہانے کا وقت آ گیا۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی، اتنی طویل تکلیف کے بعد، اتنی بڑی پریشانی کے بعد، اتنی بڑی مصیبت اٹھانے کے بعد یہ راحت کیسی ملی، یہ سکون کیسے ملا، یہ اطمینان کیسے ملا، یہ انگاروں سے کیسے بچاؤ ہو گیا؟ جواب ملے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان المبارک کی خیر و برکت مردوں تک پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اور خشکی میں رہنے والے پرندے اور جانور تو بطریق اولا دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک افطار کے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ مزدور جب کام پورا کر چکے تو وہ کہہ سکتا ہے مالک کو کہ میری دہاڑی لا، میری مزدوری دے، میری تنخواہ دے، میرے پیسے دے۔ فرمایا روزہ افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرمایا 2 وقت اللہ پاک نے روزدار کے لیے رکھے۔ ایک فرمایا عند افطاری ہی، افطار کے وقت، وعند لقاء ربی، ایک اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات کے وقت، میرے سامنے آنے کے وقت قیامت کے دن، اور ایک افطار کے بدلے 2 خوشیاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں چاہیے کہ سارا دن، ساری رات اللہ میاں سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب حشر سے پناہ مانگو، ساری دنیا کی مصیبتوں سے پناہ مانگو، اللہ سے خیر کا سوال کرو، اپنے ماں باپ کے لیے سوال کرو، اپنے لیے سوال کرو، ساری کائنات کے لیے سوال کرو۔ آواز جو آ گئی، فرمایا او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، رب نزدیک ہے کہ دور ہے؟
ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادی۔ سوال کیا گیا کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ ہم سرگوشی کیا کریں، آہستہ آہستہ التجا کر لیا کریں، مناجات کر لیا کریں، ام بعید یا دور ہے ہم اس کو آوازیں دیا کریں، آواز آتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جھولی پھیلا خزانے پلٹ دوں گا۔ کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب قدر آ گئی، کبھی شب برات آ گئی، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ پاک بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نکل جا، پھر کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں یار تو لے کے آ جانا، بچہ ہے کوئی بات نہیں، تو کہنا کہ اپنے ابا سے معافی مانگ لے۔ ماں باپ اگر اولاد کا گھر سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتے، رب ذوالجلال کی قسم اللہ بھی جنت سے باہر رہنا تیرا پسند نہیں کرتا۔ ساری عمر ماں باپ کوشش کرتے ہیں اولاد کو آرام پہنچانے کی، اور میں قسم کھاتا ہوں تیرے رب نے، میرے رب نے جنت تو بنائی تیرے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، ستاروں اور چاند سورج کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے بنائی ہے۔ اب تو جنت کو ٹھکرا کر اگر جہنم کے انگارے خرید کرے تیری مرضی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں، جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اخلاص کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ رکھا، حلال روزی کے ساتھ افطار کیا، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور عقیدہ یہ بنایا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے پاس ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو سن رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک قول کا قطرہ اس کے سامنے ہے، ایک ایک رونگٹا اس کے سامنے ہے۔ جب یہ عقیدہ بنا کر کے روزہ رکھتا ہے اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو سوچیں، اللہ پاک کو کوئی فائدہ ہے ہمیں بھوکا مارنے میں، پیاسا مارنے میں؟ کوئی خدا کا نظام بندوں جیسا تو نہیں؟ وہ تو بے پرواہ، بے مثل، بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد، بے نیاز بادشاہ، بے پرواہ مالک و خالق، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ دن میں اگر نہ کھائیں تو رات کو کیا ہم لوگ کھاتے نہیں، پانی پیتے نہیں؟ تو کون سا پانی بڑھ گیا اور بڑھا کر اس نے پانی کا کرنا کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، توجہ فرمائیے گا، بات صرف اتنی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا نا الہ العالمین بندوں کو پیدا نہ کر، یہ بڑا فساد مچائیں گے۔ فرمایا فرشتوں ٹھیک
ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کہا، خمیر میں فساد ضرور ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں ان کو پانی پینے کے لیے نہ کہوں تو 16 گھنٹے گرمی، سخت دھوپ، لو، سخت بارش، پریشانی، تکلیف کچھ بھی ہے، فرمایا فرشتوں آؤ دیکھو تماشا، منہ میں پانی لیے بیٹھا اور گلے کو گھونٹ رکھا ہے قطرہ اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ میرے رب نے منع کر رکھا ہے۔ فرمایا جبریل آ جا دیکھ ادھر تماشا میرے بندوں کا، کتنی گرمی ہے، کتنی سخت دھوپ پڑتی ہے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں پانی نہیں پی سکتا۔ آپ لوگ بھی بعض خوش قسمت لوگ اپنے اولاد کے بارے میں کہا کرتے ہیں نا، اور جی میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا، ایسا نیک بچہ ہے میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا۔ اگر تیرا بچہ پوچھ کر پانی پیے تو تو راضی ہو، اگر ہم رب سے پوچھ کر روزہ افطار کریں تو رب راضی نہیں ہوگا، ورنہ خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ان باتوں سے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کھاتے بھی نہیں، میری اجازت کے بغیر پیتے بھی نہیں، جب میں نے کہا بند کر دو بند کر دیا، جب میں نے کہا کھا لو تو کھا لیا۔ فرمایا میرے بندو کھانے پینے میں تم نے میرے احکام کی پابندی کی، آؤ جنت الفردوس تم پہ میں واجب کر دیتا ہوں۔ کوئی مذاق ہے؟ اتنی بڑی رضا، اتنی بڑی پروردگار عالم کی عطا اور مہربانی۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تورات اس مہینے میں اتری، انجیل اس مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں اتری، قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ فرمایا وہ قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، حرام و حلال میں فرق بیان کرتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا جو قرآن کریم کی مزے لے لے کر آج کا تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو اللہ میاں سے باتیں کرے، کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی، ہو 15ویں صدی کا آدمی، ہو ملتان کا باشندہ اور رب سے باتیں کرے، اپنے پروردگار سے کلام کرے، دو جہان کے پروردگار سے کلام کرے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنی دیر قرآن پڑھتا ہے آدمی اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ میاں سے کلام کرتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ادب سے پڑھو، بے توجہی سے نہیں۔ احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ میاں کی خام میں 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، 99 دفعہ، 99 تیری میری نہیں، اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ پاک کا دیدار دنیا ہی میں نصیب ہوا۔ اب جب میں نے یہ لفظ بولا کہ اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت کی تو تم نے سوچا ہوگا کوئی بڑا ہی بادشاہ ہوگا یا کوئی بہت امیر کبیر آدمی ہوگا، اللہ میاں بھی ڈر کے مارے خواب میں آ جاتا ہوگا، یا کوئی بڑا حسین ہوگا اللہ میں ابھی قریب آ جاتا ہوگا۔
نہ دولت کی بات ہے، نہ زر کی بات ہے، نہ پر کی بات ہے، نہ تخت شہنشاہی کی بات ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں کوڑے اور مار کھانے کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ تھے بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، حکمراں طبقہ کہتا ہے مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، پیسے ٹکے کا جھگڑا نہیں، لینے دینے کا جھگڑا نہیں، کوئی کسی بات کا تنازع نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 سال تک مسلسل کوڑے کھانے پڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، کوڑے مارنے کے لیے پیر باندھ دیے گئے، ہاتھ باندھ دیے گئے۔ 9 جلاد درے مارا کرتے تھے، ہر جلاد کہتا ہے میں نے اتنے زور سے درے مارے، اگر میں اتنے درے کسی جانور کو مارتا قیمہ بن جاتا۔ مگر یہ اللہ والا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں قرآن کے عاشق، قرآن کریم کے دیوانے، قرآن کریم کے پروانے۔ تم تو صرف قرآن مجید کو کلخانی کے دن ڈھونڈ کے لاتے ہو نا، قرآن پہ یقین تمہارا نہیں، ایمان تمہارا نہیں، ثواب اس کو نہیں جانتے، رحمت اس میں نہیں مانتے۔ ارے آؤ نا، اگر قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، آؤ ایک ایک دن میں 15 10 سپاروں کی تلاوت کرو۔ آج احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کو کلخانی میں استعمال نہیں کیا، تعویذ گھنٹے میں استعمال نہیں کیا، روٹی کا ذریعہ نہ بنایا، معاش کا ذریعہ نہ بنایا، قرآن مجید کے ذریعے مانگ مانگ کر پیٹ نہ پالا، بلکہ امام احمد بن حنبل کے پیر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جلادا پہلا کوڑا مارا، فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام پہ شروع کرتا ہوں مار کھانا۔ دوسرا کوڑا لگا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے یہ سارا جہان پیدا کیا۔ تیسرا کوڑا مارا، فرمایا الا کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار لوگوں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ سارا ملک ایک طرف ہے، بادشاہ اور ملک والے ایک طرف ہیں، تمام پیر فقیر ایک طرف ہیں، تمام لوگ ایک طرف ہیں، اکیلا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہے۔ جرأت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، قوت کی بات ہے۔ ارے جو آج روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اللہ کے نام پہ کوڑا کیسے کھائے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سوانح حیات میں لکھا ہے، ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا، سلوار کا کمر بند زار بند ٹوٹا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، سلوار پاجامہ نیچے کو
खिसकने लगा, नीचे को सरकने लगा। अहमद बिन हम्बल ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और आवाज दी, ओ मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की आबरू, तेरी आबरू, आज मेरी आबरू, तेरी आबरू, मेरे रब नंगा न कर। तेरे कुरान की वजह से मार खा रहा हूं, तेरे कलाम की वजह से मार खा रहा हूं। चोरी मैंने नहीं की, डाका मैंने नहीं मारा, कत्ल मैंने नहीं किया, शराब मैंने नहीं पी, जुआ मैंने नहीं खेला, झूठ सारी उम्र में मैंने नहीं बोला, नमाज मैंने कज़ा नहीं की, रोजा मैंने कभी नहीं छोड़ा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की वजह से कोड़े खा रहा हूं। या अल्लाह, मेरी शामगाह, मेरी आबरू, तेरे कुरान की आबरू, तेरे कुरान की आबरू, तेरी आबरू। इन लोगों के सामने नंगा ना कर, मेरी शर्मगाह पे गैर की नजर न पड़े। मेरे मालिक, मैं तेरे सिवा गैर को नहीं मानता, तू मेरे पर्दे पे गैर की नजर न पड़ने दे। ये लिखा उलमा ने, दो चार आंसू आए अहमद बिन हम्बल के कि हाथ मेरे बंधे हुए हैं, मजबूर हूं, कोड़े खा रहा हूं, या अल्लाह नंगा ना कर। कहते वहीं से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने टूटे हुए कमरबंद को पकड़ के गिरा लगा दी। फौरन हाथ पैदा हुआ और वहीं से पकड़कर गिरा लगा दी। और अंदाजा लगाओ, इतने कोड़े खाने के बाद अहमद बिन हम्बल ने मस्जिद में आकर जोहर की नमाज पढ़ी और कुरान करीम की तिलावत करने बैठ गए। सामने आया, फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने मेरी वजह से किसी जालिम को माफ कर दिया, फिर उसका बदला मेरे जिम्मे है, रहमत से चुकाना। अंदाजा ला, मारने वालों ने माफी नहीं मांगी, नदामत नहीं की। कुरान मजीद की तिलावत करते करते पास एक आदमी खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ चुका, बुला के फरमाया, जाओ मामून रशीद बादशाह को कह के आओ, मैंने तुझे अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। लगा, हजरत जी वो तुझे रोज मारते हैं, तू रोज माफ करता है। कहने लगे, अगर ये मुझे मार कर जहन्नम में गया तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो अपने रब से बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि यूं कुर्बानियां दी और यूं मार खाई। 2 साल तक मुसलसल कोड़े मारे गए। अहमद बिन हम्बल का चमड़ा उधेड़ दिया गया। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला। अल्लामा इब्ने तैमिया का जनाजा जेल से आया। मोहम्मद इब्ने कासिम का जनाजा जेल से निकला। और बड़े बड़े लोगों को ने मार खाई है। तभी तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया ही में अल्लाह पाक की 99 मरतबा ज़ियारत नसीब हुई। अब दिल को तुम्हारा भी करता है कि चलो 99 नहीं तो एक दफा तो अल्लाह की ज़ियारत हो जाए, मगर वो शक्ल तो बनाओ। जी तो तुम्हारा भी करता है, वो सूरत तो बनाओ, वो शक्ल तो बनाओ, वो अखलाक तो पैदा करो, वो पेट तो पैदा करो जो अहमद बिन हम्बल फूक फूक कर इस्तिखारा कर करके टुकड़ा पेट में डाला करता था। असल बात मैं ये बतानी चाहता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हर दफा अल्लाह पाक से एक सवाल किया, एक बात पूछी। 99 मरतबा जो ज़ियारत हुई तो हर दफा अल्लाह पाक से ये पूछा कि ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, कोई ऐसा वजीफा बता, कोई ऐसा विर्द बता, कोई ऐसी तस्बीह बता जो मैं पढ़ूं
اور تیرا نزدیکی بن جاؤں، تیرا مقرب بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا خاص بندہ بن جاؤں؟ یہ احمد بن حنبل نے سوال کیا تو فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے 99 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا، احمد بن حنبل قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری نظروں میں اس کی قدر نہیں؟ آصف بینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس۔ مسئلہ سن لو کان کھول کر۔ پچھلی آیتوں میں جو میں نے گزشتہ جمعے کو تلاوت کی تھی، ان آیتوں میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو ایسا مریض ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ اب اس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اور تندرست ہوا بھی نہ ہو، تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فدیہ دے ہر روزے کے بدلے میں۔ ایسا مریض جس کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو، ایسا بوڑھا جو بالکل عمر رسیدہ ہو گیا، اب روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں، اس آدمی کی طرف سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اچھے بھلے ہٹے کٹے آدمی اگر فدیہ دے کر روزہ چھوڑیں گے تو کیا اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ مکر سے روزہ کھانا، فریب سے رمضان کے ساتھ دغا کرنا، کیسے کام چلے گا؟ یہ تو بڑا آسان سودا ہے کہ 1.5 من گندم دی اور سارے رمضان کے روزے اپنا کھا لیے۔ اور کئی آدمیوں کو بازار میں آپ دیکھیں گے، بھائی صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب میں تو ایک آدمی سے رکھوا رہا ہوں، بھلا اس آدمی کے روزے پھر تیرا باپ رکھے گا؟ تیرے روزے تو وہ رکھ رہا ہے، اس کے کون رکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے رکھ رہا ہے، تیرے نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ تجھے دھوکہ ہے، یہ تجھے فریب لگا ہے، شیطان نے تجھے انگل ماری ہے کہ دوسرے سے روزے رکھوا لے، دوسرے کے اوپر فرض نہیں۔ آج نماز دوسرے سے پڑھواتا، روزے دوسرے سے رکھواتا، کل جب موت آئے گی فرشتے کو اشارہ کرنا اس طرف چلا جا، موت کے وقت بھی کسی اور کا نمبر لگا دینا نا۔ ویسے بس نہیں چلتا، ورنہ لگانے کو بڑے تیار ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھی لے۔ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، عورت منتھلی کورس کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی، مگر قضا کرتے 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 100 سال گزار دو، حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزے میں، خدا کی قسم پچھلے سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سگریٹیں پیتے پھرتے تھے، ہوٹلوں پہ کھاتے پھرتے تھے، مختلف بہانوں سے موت آئی، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، اے کاش ہم زندہ ہوتے رمضان کے روزے رکھتے۔ ہمارا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بالکل روزہ نہیں چھوڑیں گے، نماز ترک نہیں کریں گے۔ شاعر اسلام کی توہین کرنا،
اور پتہ نہیں کئے دن کی زندگی ہے، رمضان ہی میں موت آ گئی اور روزے نہ رکھے تو لعنت بھری موت آئے گی۔ کان کھول کر سن لے مرد عورت، خدا کا حکم کوئی گھٹیا نہیں، کوئی خام نہیں، کوئی کچا نہیں، خدا سچا، خدا کے احکام سچے، خدا کا قرآن سچا، خدا کا نبی سچا۔ اللہ پاک نے پہلی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے فرض کیے، ارے تیرے اوپر تو 1 مہینہ، اور ان کو وہ عطا بھی نہ ہوئی جو عطایا تجھ کو اللہ پاک نے نصیب کی ہے۔ ساری رات اللہ پاک رحمت برساتے ہیں، سارا دن اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان برستا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ روزے دار آدمی کو چاہیے کہ وہ آنکھ کا بھی روزہ رکھے، کان کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ رکھے، تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب روزہ رکھے گا تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ قبر سے اٹھے گا تو قیامت کا میدان سارا مہک اٹھے گا۔ ادھر روزے دار قبر سے نکلا، ادھر میدان حشر میں کستوری کستوری عنبر ہی عنبر پھیل گیا۔ دیکھنے کے لیے تعلیم چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔